الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کا بے پناہ شکر و احسان ہے، اس کی توفیق ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں آج ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی ان عظیم بابرکت اور فضیلت والی گھڑیوں کے اندر اپنے اس عظیم گھر خانہ خدا مسجد میں جمع ہونے کا موقع نصیب فرمایا ہے. دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا آج یہاں پر آنا، بیٹھنا، ذکر و اذکار کا کرنا اور سننا اور انشاءاللہ نماز جمعۃ المبارک کا ادا کرنا، اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آج کے ذکر کو سن کر سنا کر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت آج کے ہمارے ذکر خیر کو ہم سب کے لیے قیامت والے دن ذریعہ نجات بنائے، آمین یا رب العالمین. آج کے جمعۃ المبارک کا جو موضوع ہے وہ ذی الحجہ کا مہینہ ویسے ہی بہت خاص ہے، لیکن 18 ذی الحجہ کے حوالے سے حضرت داماد رسول اور سرتاج بطول خلیفہ راشد امیر المؤمنین حضرت مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ آپ کو
18 ذی الحجہ یعنی اسی ماہ مبارک کی 18 تاریخ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع کی واپسی پر ایک مقام آتا ہے، ایک جگہ کا نام ہے غدیر خم، وہاں پر آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی المرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو مولا کا لقب عطا فرمایا تھا۔ یہ ٹائٹل اور یہ ولایت کا جو شاہکار ہے یہ آپ کو عطا فرمایا۔ تو اس حوالہ سے ہم آپ آج صرف آپ کے لفظ مولائیت اس لقب پر اور حدیث ولایت یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ آج ہم نے صرف اس پہ گفتگو کرنی۔ تو یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ بے شک انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارا حقیقی مددگار اللہ ہے۔ انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا حقیقی مددگار اللہ ہے۔ ورسولہ، اور دوست اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ حقیقی مددگار اور دوست اللہ ہے اور اس کا آپ کا دوست رسول بھی ہے۔ اس کو بھی اللہ پاک نے فرمایا اور کا لفظ لگا کر، ورسولہ، اور اللہ کا رسول بھی آپ کا دوست ہے۔ اور آگے فرمایا والذین آمنوا، یہاں پر لوگ جو ہیں لفظ کا معنی کا پتہ نہیں تو وہ مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں، گمان پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تو مولا ہے لیکن رسول کیسے مولا ہو سکتا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارکہ یہ اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے، وہ بھی قرآن پاک کے اندر کہ انما ولیکم اللہ، میں تو مولا ہوں تمہارا، تمہارا مددگار اور دوست ہوں، ورسولہ، لیکن یہ جو میرا رسول ہے نا، پیارے مصطفیٰ ہے، یہ بھی تمہارا دوست ہے۔ یہ قرآنی فیصلہ آ گیا تو پتہ چلا کہ اللہ بھی مولا ہے تو رسول کو بھی مولا کہہ سکتے ہیں، یہ قرآنی حکم آ گیا۔ اور یہاں پر بس نہیں کر دی، فرمایا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور ساتھ وہ ایمان والے، وہ بھی تمہارے دوست ہیں، وہ بھی ولی ہیں۔ وہ کون سے؟ وہ بھی مولا ہے۔ آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور فرمایا وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور اللہ کے حضور عاجزی سے جھکنے والے ہیں۔ یہ بھی تمہارے ولی ہیں، تمہارے دوست ہیں، تمہارے مولا ہیں۔ تو ہم تو اعتراض کر رہے تھے کہ اللہ تو مولا ہے، رسول کیسے مولا ہو سکتا ہے؟ ہم تو اعتراض کر رہے تھے کہ علی کیسے مولا ہو سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی بہت سارے مومنوں کو ہمارا مولا بنا دیا ہے۔ اب کیا کہیں گے مولا کو؟ اس مولا کو اب کیا کہیں گے؟ اتنے مولا بنا دیے، ہم تو ایک مولا پہ جھگڑا کر رہے تھے۔ تو پتہ چلا جو صالحین ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ نے ان کو بھی مولا کہا، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے حضور جھکنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں۔ اور اس آیت کریمہ کی جو تفسیر ہے نا، وہ بھی مولا علی المرتضیٰ کی طرف جاتی ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں روایت ہے، اس کی تفسیر سن لیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا فرما رہے تھے۔ یہاں پر ذکر ہوا ہے جو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور رکوع کا اسپیشل اس میں ذکر آیا ہے خصوصی طور پر، جو رکوع کرنے والے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مولا علی المرتضیٰ نماز ادا فرما رہے تھے اور آپ رکوع کے اندر تھے۔ کہاں پہ تھے؟ رکوع میں تھے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، انگلی کے اندر آپ نے پہنی ہوئی تھی۔ آپ جب رکوع کے اندر تھے تو ایک سائل آپ کے پاس آیا اور اس نے حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انگوٹھی کا سوال کیا۔ وہ انگوٹھی اتارنا شروع کر دی نماز کے اندر۔ تو مولا علی المرتضیٰ نے اس نے انگوٹھی کا سوال کیا، مولا علی المرتضیٰ رکوع کے اندر تھے، آپ نے انگوٹھی اتار کر اسے عطا فرما۔
نماز کے اندر یہ انگوٹھی اتار کر سائل کو، مانگنے والے کو عطا فرما دی۔ تو اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ میں جب یہ خبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی کہ اس طرح مولا علی المرتضیٰ رکوع کے اندر تھے، نماز کے اندر کسی سائل نے انگوٹھی کا سوال کیا، آپ رکوع کے اندر تھے، انگوٹھی اتار کر عطا فرما دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پیغام پہنچا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ مولا علی المرتضیٰ کی شان مبارکہ میں اسی لیے نازل ہوئی ہے کہ آپ نے رکوع کے اندر سخاوت فرمائی ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، اور رکوع کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر ذکر کیا، حالانکہ نماز ادا کرنا آ گیا تھا نا لفظ ویقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، ذکر آ گیا، اس میں رکوع آ جاتا ہے کہ نہیں؟ نماز کے اندر رکوع آ جاتا ہے نا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ ختم نہیں کر دی بات، نماز کا بھی ذکر کیا لیکن ساتھ رکوع کا اسپیشل ذکر کیا ہے، اس لیے کہ میرے پیارے بندے مولا علی المرتضیٰ رکوع کی حالت کے اندر تھے، اس رکوع کی حالت کے اندر آپ نے انگوٹھی سخاوت میں عطا فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما دی وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور جو اللہ کے حضور جھکنے والے ہیں وہ بھی تمہارے مولا ہیں، وہ بھی تمہارے مولا ہے۔ اور اسی حدیث مبارکہ کے اینڈ والے آخری الفاظ بھی یہی ہے، حضور نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اس کی تفسیر یہ ہے اس آیت کریمہ۔ تو پتہ چلا یہ آیت کریمہ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کی شان مبارکہ میں نازل ہوئی۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روایت ہے ابن عساکر کے اندر، فرماتے ہیں کہ قرآن کی جتنی آیات مولا علی اور مرتضیٰ علیہ السلام کی شان مبارکہ میں نازل ہوئی کسی اور ہستی کے لیے اتنی آیات نازل نہیں ہوئی، اور روایت کے مطابق 300 آیات مولا علی المرتضیٰ کی شان میں نازل ہوئی۔ کتنی آیات؟ 300 آیات مولا علی المرتضیٰ کی شان مبارکہ میں نازل ہوئی۔ اور خصوصی ذکر اس لیے آج مولا پہ کریں گے کہ سیاستہ کی 6 کتابیں، 6 کتب ہے سیاستہ کی حدیث کی، جن میں بخاری ہے، مسلم ہے، سنن ابی داؤد ہے، ابن ماجہ ہے، ترمذی ہے۔ یہ جو 6 کتب ہے نا ان کو سیاستہ کہتے ہیں۔ اور ان کتب کے اندر ایک کتاب ہے چھٹی نسائی، اور ان کو جو لکھنے والے ہیں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے علیحدہ سے بھی حدیث کی کتاب لکھی ہے، لیکن ان 6 اماموں میں سے کسی نے بھی امام نسائی کی طرح خصوصی طور پر اسپیشل مولا علی المرتضیٰ پر کتاب نہیں لکھی۔ امام نسائی نے حدیث کی کتاب لکھی ہے لیکن ایک اسپیشل کتاب مولا علی المرتضیٰ پہ لکھی ہے، اس کا نام ہے خصائص علی بن ابی طالب علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ۔ بہت سارے ائمہ حدیث نے، امام مسلم نے، بخاری نے، ترمذی، ابی داؤد نے، تمام نے حدیث کی کتاب میں بھی آپ کا ذکر کیا۔ اہل بیت پہ ابواب قائم ہے احادیث کے اندر، اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، اس میں بھی آپ کا ذکر موجود ہے، لیکن خصوصی طور پر امام نسائی نے مولا علی المرتضیٰ پہ کتاب لکھی ہے خصائص علی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس دور کے مطابق آپ دیکھ رہے تھے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ مولا علی المرتضیٰ کی شان کو کم کیا جاتا تھا، اور اس دور کے اندر بنو امیہ کے خاص طور کے دور کے اندر آپ کی شان مبارکہ میں بہت ساری ایسی روایات بھی من گڑت لے کر آئے، اور آپ کو سب و شتم کا نشانہ یعنی آپ کو برا بلا بھی کہا جاتا رہا۔ اس لیے آپ نے اس کو ضروری سمجھا کہ اس دور کے اندر جب آپ کی شان پہ تہمتیں لگ رہی ہوں، آپ کو شان کو گٹانے کے لیے لوگ آ رہے ہوں، تو آپ نے یہ ضرورت سمجھی کہ اس دور کے اندر مولا علی المرتضیٰ پہ خصوصی طور پر ایک کتاب جو ہے وہ مرتب کی جائے، اور آپ نے مرتب فرمائی، اس کا نام خصائص علی ابن ابی طالب ہے، یہ آپ کی کتاب ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ جس کا ہم آج ذکر کر رہے ہیں، من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اس پہ صرف ہم نے آج گفتگو کرنی ہے۔ تو یہ حدیث ولایت بھی اس کو کہتے ہیں، مولا لفظ آیا ہے تو اس کو حدیث ولایت بھی کہتے ہیں، اور اس کے 153 طرق ہیں، 153 طرق ہیں۔
153 ترک کے ساتھ یہ حدیث مبارکہ آئی ہے، اتنے زیادہ ترک ہیں اس حدیث مبارکہ کے، اور 98 صحابہ کرام نے اس حدیث ولایت کو روایت فرمایا ہے، اتنی کثیر تعداد کے اندر صحابہ کرام نے اس کو روایت فرمایا۔ اب حدیث مبارکہ شروع کرتے ہیں، جو حدیث ولایت جس کو کہتے ہیں، جن میں جس کا میں مولا حضور نے فرمایا اس کا علی مولا ہے، جن احادیث میں یہ ذکر آیا ہے ان احادیث کا ہم آج ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلی روایت ابن شیبہ میں موجود ہے، مسند احمد میں بھی ہے، اسد الغابہ کے اندر بھی، اور بھی بہت ساری کتب کے اندر۔ حضرت برا بن عادب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر پر تھے، راستے میں غدیر خم میں ہم نے قیام کیا، وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کو کہا کہ آواز دی جائے، ندا دی جائے کہ یہاں پر نماز ادا کی جائے گی، اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے، نماز ادا فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 درختوں کے نیچے صفائی کروائی اور وہاں پر نماز ظہر ادا فرمائی، اور نماز ادا کرنے کے بعد مولا علی المرتضیٰ کا ہاتھ پکڑا۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کر آپ نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں؟ اب اس وقت غدیر خم کے موقع پر آپ حج سے واپس آ رہے تھے، اور اس حج میں تقریباً تمام کے تمام صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تمام کے تمام غم و پیش۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام کے درمیان نماز ظہر ادا فرمانے کے بعد آپ نے ہاتھ پکڑ کر مولا علی المرتضیٰ کا فرمایا کہ کیا میں مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ اور کئی روایات میں 3 مرتبہ کا لفظ بھی استعمال ہوا کہ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، کیا میں مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ تو تمام نے جواب دیا، حضور کیوں نہیں، آپ ہم سب کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں، ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، تمام نے جواب دیا۔ اور جب یہ جواب دے دیا تو راوی کہتے ہیں کہ پھر حضور نے حضرت مولا علی المرتضیٰ کا جب ہاتھ پکڑا ہوا تھا تو بلند کر کے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ پھر دعا فرمائی، اے اللہ، ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اے اللہ جو اسے دوست رکھے، جو اسے مولا سمجھے، جو اسے دوست سمجھے، علی کو دوست سمجھے، تو بھی اسے دوست سمجھ، جو اسے دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ، جو اس سے عداوت رکھے، جو علی سے عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھ، جو علی سے دشمنی کرتا ہے اے مولا تو بھی اس سے دشمنی کر۔ کتنی بڑی بات ہے، فرمایا جو علی کو دوست سمجھتا ہے تو بھی اسے دوست سمجھ۔ پتا چلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا علی مولا ہے، جس کے حضور مولا ہے اس کے علی مولا ہے۔ جو حضور کو دوست رکھتا ہے، جو علی کو دوست رکھتا ہے، اللہ بھی اسے دوست رکھتا ہے۔ جو علی کو دوست نہیں سمجھتا، دشمن سمجھتا ہے، خدا بھی اس کو دشمن سمجھتا ہے۔ تو جس نے اللہ کا ہونا ہے وہ علی کا ہو جائے، جس نے اللہ کے قریب آنا ہے، جس نے اللہ کا دوست بننا ہے، جو چاہتا ہے بندہ رب مجھ سے راضی ہو جائے وہ علی کے قریب ہو جائے، جو چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے وہ علی سے بغض اور دشمنی رکھنا شروع کر دے۔ اس کے دل کے اندر جس کے دل کے اندر بغض علی ہے وہ اللہ سے دور ہو گیا، اور جس کے دل کے اندر محبت علی ہے وہ اللہ کے قریب ہو گیا۔ چھوٹا سا نسخہ ہے رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کے قریب ہونے کے لیے علی کے قریب ہونا پڑے گا، اور جو علی سے دور ہو گیا وہ رب سے بھی دور ہو گیا۔ تو اس روایت کے اندر 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں، ابھی روایت مکمل نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد جب فرما دیا جس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جو اللہ اس کو دوست رکھے تو بھی اس کو دوست رکھ، جو اس سے عداوت اور دشمنی رکھے تو بھی اس سے عداوت اور دشمنی رکھ۔ اور پھر فرمایا اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے مولا علی المرتضیٰ سے ملاقات کی اور ان سے کہا اے علی ابن ابی طالب مبارک ہو، کیا مبارک ہو۔ جب آپ کو یہ خطاب مل گیا ولایت کا، مولا کا، تو حضرت عمر فاروق نے سب سے پہلے مبارکباد پیش کی اور فرمایا اے علی مبارک ہو، آج سے آپ صبح و شام یعنی ہمیشہ کے لیے ہر مومن اور ہر مومنہ کے مولا بن گئے۔
یہ تیسری اہم بات. پہلی کیا تھی کہ جو سمجھتا ہے کہ حضور ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے، ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہے، حضور نے ان کو کہا، کسی اور کو نہیں. جس کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے، ان کو حضور نے مخاطب فرمایا ہے. جس کا عقیدہ یہ ہے، جو یہ سمجھتا ہے حضور ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کو حضور فرما رہے ہیں. یہ بات یاد رکھنی، اس کو یہ الفاظ حضور نے فرمائے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے مولا علی المرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیوں کیا؟ آپ ویسے بھی صحابہ کرام کو کہہ سکتے تھے، لوگوں کو پیغام دے سکتے تھے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. ہاتھ پکڑ کر بلند کیوں کیا؟ آپ تاکید فرما رہے تھے. آپ کا ہر فرمان صحابہ کے اور ہماری سر آنکھوں پر، لیکن پھر بھی تاکید فرمائی، دیکھو میں نے اس ہاتھ کو پکڑا ہوا ہے، اور یہ ہاتھ عام ہاتھ نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے. اور اگر اس سے بھی آگے چلو، یہ ہاتھ مصطفیٰ کا ہے، لیکن یہ ہاتھ ید اللہ ہے. یہ ہاتھ کون سا ہے؟ یہ ید اللہ ہے. یہ مولا کہتا ہے مصطفیٰ یہ ہاتھ دکھنے میں تو تیرا ہے، لیکن یہ ہاتھ مصطفیٰ کا نہیں، یہ مولا کا ہاتھ ہے، یہ خدا کا ہاتھ ہے. تو اس وقت حضور کا ہاتھ اس لیے مولا علی المرتضیٰ کے ہاتھ کو پکڑ کر بلند کیا گیا کہ یہ نہ سمجھنا صرف مصطفیٰ نے یہ ہاتھ بلند کیا ہے، مولا بھی یہ چاہتا ہے علی کا ہاتھ پکڑ کر اتنا بلند کیا جائے جتنا مولا چاہتا ہے کہ اس کو بلند کر دیا جائے. تو اس ہاتھ نے اتنا بلند کیا جتنا مولا نے چاہا اتنا بلند کیا. تو اس لیے تیسری اہم بات یہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ آ گیا کہ آج کے بعد، اس دن کے بعد، جو سمجھتا ہے حضور اس کے مولا ہے، ہر وہ مومن اور مومنہ جو حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے، ہر صبح اور ہر شام، اس دن سے علی اس کے مولا ہے. یہ حدیث مبارکہ مکمل ہو گئی. اور محب طبری کے اندر روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر مولا علی المرتضیٰ سے محبت کرتے تھے کہ ایک مرتبہ آپ کا کسی آدمی سے جھگڑا ہو گیا کسی بات پر، فیصلے کا وقت آیا تو آپ نے اشارہ کیا مولا علی المرتضیٰ کی طرف، وہ بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے، کہ ہمارا دونوں کا فیصلہ یہ ہستی کرے گی. تو اس نے کچھ نازیبا کلمات دوسرے شخص نے مولا علی المرتضیٰ کے بارے میں کہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ گوارا نہ ہوا. آپ اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کا گریبان پکڑ لیا، گریبان پکڑ کر اس کو زمین سے اوپر اٹھا دیا. اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے تھے، اس کے گریبان سے پکڑ کر اوپر اٹھایا اور فرمایا کیا تو انہیں حقیر سمجھتا ہے؟ تو مولا علی المرتضیٰ کو حقیر سمجھتا ہے، حالانکہ وہ میرے اور ہر مسلمان کے مولا ہے. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ وہ مولا علی المرتضیٰ کی کوئی شان میں گستاخی کرے، اس کا گریبان پکڑ کر زمین سے اٹھا کر کہتے ہیں یہ میرے بھی مولا ہے، ہر مسلمان کے مولا. یعنی یہ حیا دلوائی، یہ شرم دلوائی مولا علی المرتضیٰ. تو اس کے بعد اگلی روایت مستدرک الحاکم کے اندر صحیح سند کے ساتھ ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اس کو. آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع سے واپس تشریف لائے تو غدیر خم کے مقام پر آپ نے قیام فرمایا، سائبان لگایا، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کنات وغیرہ، تمبو وغیرہ لگا لینا، تو سائبان لگایا اور لگا دیے. تو فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ ان قریب مجھے بلاوا آ جائے گا، یعنی حضور کا آخری وقت تھا. آپ فرما رہے تھے کہ مجھے ان قریب ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کا بلاوا آ جائے گا اور جسے میں قبول کر لوں. یہ اختیار بھی ہے، اختیار مصطفیٰ بھی ہے، اختیار انبیاء بھی ہے، کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسرائیل علیہ السلام آئے تھے کہ آپ رہنا پسند کرتے ہیں یا مولا کہتا ہے کہ ہمارے پاس آ جانا ہے، تو انہوں نے تھپڑ لگا دیا تھا، ڈیلا باہر آ گیا، اور اس کے بعد پھر پوچھا کہ کتنی زندگی ہے، انہوں نے کہا کہ جتنی بھی ہے پھر واپسی ہے. یعنی ان کے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ جب بھی جانا چاہے اللہ کے حضور، ابھی اور رہنا چاہے تو رہ سکتے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں کہ بلاوا آئے گا اور میں اس کو قبول کر لوں گا، اور تحقیق میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتنی چیزیں؟ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر اہمیت میں حامل ہیں، اہمیت کی حامل ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے. وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری قرابت، میری اہل بیت.
فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور دونوں ایک چیز سے بڑھ کر ہیں، دونوں کی اہمیت ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے، یعنی بہت اہمیت کی حامل ہے دونوں چیزیں۔ اور فرمایا کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ میرے بعد تم ان دونوں سے کیا سلوک کرتے ہیں، ان دونوں سے کیا سلوک کرتے ہو۔ اور فرمایا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے ساتھ آ کر مجھے ملیں گے، اللہ کی کتاب اور اہل بیت۔ فرمایا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب میں چھوڑ کے جا رہا ہوں دو چیزیں، تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ تو سب کے سامنے ہے، ہم نے ایک کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور ایک کے ساتھ بڑا نازیبا سلوک کیا، اہل بیت کے ساتھ بڑا ظلم کیا، ہم نے بڑا ظلم کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد اور مولا علی المرتضیٰ پر سب و شتم شروع ہوا، آپ کو برا بلا کہنا شروع ہوا، اور وہ وہاں پر ختم نہیں ہو گیا، یہ قصہ چلتے چلتے کربلا کے میدان میں پہنچ گیا اور آپ کے نواسوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ یہ سلوک کیا ہم، تو پتہ چلا کہ ہم نے سلوک اچھا نہیں کیا، حالانکہ حضور فرما رہے تھے کہ میں وصیت کر کے جا رہا ہوں، ان کا تم نے خیال رکھنا ہے، ہم نے خیال نہیں کیا۔ اور یہ بھی فرما دیا یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہیں اور یہ اکٹھی رہیں گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی، حوض کوثر پہ آ کر مجھے آ کر اسی طرح اکٹھی ملے۔ اب تیسری روایت ہے، بلکہ اسی روایت کے اندر ہے، پھر جب یہ فرما دیا تو آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ میرا مولا ہے، اللہ میرا مولا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اور میں ہر مومن کا مولا ہوں، حضور فرما رہے۔ اور پھر علی کا ہاتھ پکڑا، مولا علی المرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، اور فرمایا اللہ جو علی کو دوست رکھے تو بھی اس کو دوست رکھ، جو اس سے عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھ۔ یہ حدیث مبارکہ۔ اب تیسری روایت مستدرک الحاکم کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے ملتی جلتی حدیث پاک ہے، تو اس کو بھی آپ یہی سمجھ لیں کہ اس میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی الفاظ عطا فرمائے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، لیکن یہاں پر آپ نے 3 مرتبہ اس کا ذکر فرمایا، 3 مرتبہ فرمایا۔ اور پھر ایک اور روایت ہے جس کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے، لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہوئے، جمع ہونے کے بعد لوگوں میں سے ایک نوجوان کھڑا ہوا، اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی قسم دے کر فرمایا، اے ابو ہریرہ میں اللہ کی قسم دے کر آپ سے پوچھتا ہوں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی المرتضیٰ کے بارے میں کہا تھا، فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے؟ اللہ کی قسم دے کر پوچھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں رسول اللہ نے فرمایا تھا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دے رہے ہیں یہاں۔ اس کے بعد نسائی شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی المرتضیٰ کی 3 خوبیاں بیان فرمائی، 3 خصلتیں ایسی بیان فرمائی ہے، فرماتے کہ اگر ان تینوں میں سے ایک بھی میرے اندر جب مجھے وہ حضور خوبی وہ ٹائٹل عطا فرماتے تو مجھے وہ ایک خوبی سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہوتی۔ سرخ اونٹ بڑے قیمتی ہوتے تھے اس کو عرب کے، فرمایا۔ اور ایک روایت کے اندر ہے، ایک تو ہے کہ سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ وہ ایک خوبی ہوتی جو مولا علی المرتضیٰ کو 3 عطا فرمائی، اور ایک روایت میں ہے کہ فرمایا کہ اگر ان 3 خوبیوں میں سے ایک خوبی بھی حضور مجھے عطا فرما دیتے تو دنیا اور اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے، مال ہے، اولاد ہے، آسائشیں ہیں، جتنا بھی مال و متاع ہے، یہ دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، ان سب کچھ سے بڑھ کر مجھے وہ تینوں میں سے ایک خوبی محبوب ہوتی، سب سے زیادہ محبوب ہوتی، ان 3 میں سے ایک بھی مل جاتی۔ اور فرمایا وہ 3 کیا تھی؟ آپ نے ارشاد فرمائی، پہلی فرمائی کہ حضور نے فرمایا علی میری جگہ، جب آپ غزوہ پہ گئے اور مولا علی المرتضیٰ کو مدینہ میں چھوڑ دیا تو فرمایا کہ علی میری جگہ اسی طرح ہے جس طرح ہارون موسیٰ علیہ السلام کی جگہ پر تھے، یعنی نائب جانشین۔ فرمایا ایک خوبی یہ ہے، اور دوسری فرمائی غزوہ خیبر کے موقع پر کہ میں آج جھنڈا اس شخص کو عطا کروں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے،
اور یہاں پر بات ختم نہیں کر دی، فرمایا اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ دو چیزیں فرمائی، فرمایا جھنڈا اس کو عطا فرماؤں گا آج، اور اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح بھی دے گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے وہ شخص، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ دوسری، اور فرمایا تیسری خوبی یہ ہے کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک موقع پر فرماتے ہوئے سنا تھا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ باقی ان تین خوبیوں میں سے ایک خوبی بھی مجھے مل جاتی تو دنیا اور اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، مجھے سب سے بڑھ کر وہ ایک خوبی محبوب ہوتی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اگلی روایت کے اندر ہے، یہ جنگ جمل کے حوالے سے حدیث مبارکہ ہے، اور مستدرک الحاکم کے اندر روایت ہے کہ رفاع بن عیاس بیان کرتے ہیں کہ ہم جمل کے دن یعنی جنگ جمل کے دن میں مولا علی المرتضیٰ کے ساتھ تھا، اور آپ نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسری طرف تھے، یعنی دوسرے لشکر میں تھے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کو ملاقات کے لیے پیغام بھیجا کہ میری بات سن جائے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، مولا علی المرتضیٰ سے ملاقات کی۔ مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا، طلحہ کیا تم نے رسول اللہ سے نہیں سنا تھا کہ جس کا مولا میں ہوں اس کا علی مولا ہے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ جو کو مقابلے میں تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں تھے، اور آپ نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ کیا آپ نے سنا نہیں تھا رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے؟ آپ نے سنا تھا کہ نہیں؟ اور فرمایا کہ حضور نے فرمایا تھا جو اسے دوست رکھتا ہے اے اللہ تو بھی اسے دوست رکھ، جو اس سے عداوت رکھے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ اے طلحہ کیا آپ نے یہ بات حضور کی نہیں سنی تھی؟ حضرت طلحہ نے کہا ہاں۔ مولا علی المرتضیٰ سے فرمایا میں نے یہ بات سنی تھی۔ فرمایا کہ میں بھول گیا تھا علی، اور روایت کے اندر راوی کہتے ہیں کہ یہ بات کرنی تھی کہ مولا علی المرتضیٰ نے جب یہ بات طلحہ سے بیان فرمائی تو حضرت طلحہ کہتے کہ ہاں مجھے بات یاد آ گئی، مجھے بھول گئی تھی، اور کہتے کہ اسی وقت لشکر سے واپس لوٹ گئے۔ حضور مولا علی المرتضیٰ کے مقابلے میں جنگ نہیں کی، تو پتہ چلا جس کو پتہ ہے کہ جس کا مولا رسول ہے اس کا مولا علی ہے، وہ علی کے مقابلے میں پھر جنگ نہیں کرتا، وہ علی کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہوتا، وہ علی کے مقابلے میں نہیں آتا، اس لیے کہ ان سے دشمنی رسول اللہ سے دشمنی ہے، اور رسول اللہ سے دشمنی خدا سے دشمنی ہے۔ تو یہ ٹائٹل عطا فرمایا۔ اس کے بعد ایک اور روایت بھی ہے نسائی کے اندر، جس میں یمن کے اندر ایک غزوہ ہوا تھا، اس میں مولا علی المرتضیٰ کے ساتھ ایک صحابی نے شرکت کی، اور کہتے کہ مجھے کوئی شکوہ کو شکایت ہوئی مولا علی المرتضیٰ سے، اور جب واپسی آئے تو میں نے اس کا ذکر حضور سے کر دیا کہ مجھے یہ شکوہ یہ شکایت ہے مولا علی المرتضیٰ سے، اور یہ شکوہ کرنے کی دیر تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ متغیر ہو گیا، یعنی آپ غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے، اور ساتھ ہی فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا میں مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ تمام نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ اور وہ راوی کہتے کہ میں نے بھی کہا رسول اللہ آپ ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو پھر فرمایا کہ سن لو جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے، یعنی وہ جو شکوہ جو شکایت کی تھی اس کو پیغام یہ دے رہے ہیں کہ تم شکوہ اور شکایت علی کا نہیں کر رہے بلکہ میری شکایت لگا رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مولا علی المرتضیٰ کے بارے میں کوئی جائز شکوہ بھی کرے اور آگے وہ بھی صحابی رسول، یہ بھی گوارا نہیں ہے، عام بندہ نہیں ہے، آگے کون ہے؟ صحابی رسول ہے، وہ بھی گوارا نہیں ہے، تو کس طرح مولا علی المرتضیٰ پر بنو امیہ کے دور میں سب و شتم کیا گیا، آپ کو برا بلا کہا گیا، جب صحابی رسول ہو کر حضور شکوہ بھی گوارا نہیں کرتے علی المرتضیٰ کے حوالے سے، تو بعد میں آنے والے لوگ حضور مولا علی المرتضیٰ کو برا کیسے کہہ سکتے؟ ان کی عقلوں پہ پردہ پڑ گیا کہ یہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں حضور شکوہ بھی گوارا نہیں کرتے۔ اور بے شمار گواہیاں ہیں اس لقب پر کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی المرتضیٰ کو لفظ مولا عطا فرمایا، جس کا مولا میں ہوں اس کا علی مولا ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اس پہ صحابہ کرام نے گواہیاں دی ہیں۔ ایک روایت کے اندر
5 سے 6 افراد نے کھڑے ہو کر گواہی دی. اندر آ جاؤ. آ جاؤ اندر آ جاؤ. ہاں جی اوپر ہے جگہ, اوپر برآمدے بھی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.